اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس آپ کے پاس قطعی علم آ جانے کے بعد بھی جو شخص آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے گا تو آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ تم اور ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور ہم اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو، پھر ہم سب اور تم سب مل کر خوب دل سے دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ آیت نمبر 61 جو ہے وہ مباہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سے یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں تو آپ فرما دیجئے کہ تم بلا لو اپنے بیٹوں کو، ہم بلا لیں گے اپنے بیٹوں کو، تم بلا لو اپنی عورتوں کو، ہم بلا لیں گے اپنی عورتوں کو، تم بلا لو اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس کو، اور ہم بلا لیں گے اپنے نفس کو اور جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک یہی سچی باتیں ہیں اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے باجز اللہ کے، اور بلا شبہ اللہ ہی ہے غلبے والا اور وہی ہے حکمت والا۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر بھی اگر وہ سرتابی کرے تو اللہ بے شک خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں برابر اور مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ حق سے منہ پھیریں تو تم کہہ دو کہ تم ہمارے اس اقرار کے گواہ ہو کہ ہم تو مانتے ہیں۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، تم کیوں حجت کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ توریت اور انجیل تو ان کے زمانے کے بہت عرصے کے بعد ہی نازل ہوئی تھی، کیا پھر سمجھتے نہیں ہو؟ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تو حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر تو وقیفیت تھی، سو ایسی بات میں کیوں حجت کرتے ہو جس سے تم کو اصلاً وقفیت تھی نہیں، اور اللہ تو جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، البتہ وہ سیدھے راستے پر چلنے والے مسلم تھے اور وہ مشرکین میں سے بھی نہ تھے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ سب آدمیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھنے والے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ ایمان والے بھی ہیں، اور اللہ تو ہے ہی ایمان والوں کا مددگار۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کو دین حق سے گمراہ کر دیں، اور وہ کسی کو بھی گمراہ نہیں کر سکتے مگر وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہی دیتے ہو؟ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، تم حق و باطل کو کیوں ملا دیتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم خوب جانتے ہو کہ حق کیا ہے؟ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل کتاب ان اہل کتاب میں سے بعض نے کہا کہ تم اس پر جو مسلمانوں پر اترا یعنی قرآن، شروع دن میں تو ایمان لاؤ اور آخر دن میں انکار کر دو، عجب کیا وہ اہل ایمان اس ترغیب سے ایمان سے پھر جائیں۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم کسی کے سامنے سچے دل سے اقرار مت کرنا مگر اسی کے سامنے اقرار کرنا جو تمہارے دین کا پیرو ہو۔ اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ کسی کی یہ چیز کسی اور کو بھی مل رہی ہے جو تم کو ملی تھی۔ اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرما دے، وہ بڑی وسعت والا ہے اور ساتھ ہی خوب جاننے والا بھی ہے۔
آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے خاص کر دیتے ہیں اور اللہ تو ہے ہی بڑا فضل والا۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ تم اس کے پاس اپنا مال یعنی پیسہ رکھ دو تو تم مانگتے ہی وہ تمہارے پاس تمہارا مال یعنی پیسہ لا کر رکھ دے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ تم ان کے پاس 1 دینار بھی رکھ دو تو وہ تمہارے پیسے تمہیں واپس نہیں کریں گے جب تک کہ تم ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ، اور وہ اللہ پر بھی جھوٹ لگاتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے عہد کو پورا کرے گا یعنی جو اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا تو اللہ متقیوں کو محبوب رکھتا ہے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے عہد پر اور اپنی قسموں پر تھوڑا معاوضہ لے لیتے ہیں ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا اور نہ ان کو اللہ سے کلام یعنی بات کرنے کا موقع ملے گا، اور قیامت کے دن اللہ ان کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اپنی زبانوں میں کتاب پڑھتے وقت خجی دکھاتے ہیں تاکہ تم ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب کا جز سمجھو جبکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ یا مطلب اللہ کے پاس ہے بلکہ یہ اللہ کے پاس کا نہیں ہے، اور یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بشر سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، لیکن کہے گا اللہ والے بن جاؤ اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس کو پڑھتے بھی ہو۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔